نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أذن الله للسماوات والأرض أن تتكلم بشرة من صام رمضان بالجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت اقدس مولانا افتخار صاحب کی دعوت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قیمتی بنا دے. میں کس تصور سے آپ کے ساتھ خطاب کروں بھلا؟ کیا یہ سمجھ کے کہ یہ لوگ بالکل جاہل ہیں، ان کو دین کی خبر ہی نہیں اور میں آج دین بتانے آیا ہوں، کیا میں ایسا تصور کر سکتا ہوں؟ ایسا تو نہیں، بلکہ میں یہ تصور لے کے بیٹھا ہوں کہ ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، سارے ٹھیک ٹھاک کلمہ پڑھتے ہیں. ہم جو تھوڑے سوئے ہوئے ہیں اللہ کرے ہم جاگ جائیں، جو میں سویا ہوں میں جاگ جاؤں، جو آپ سوئے ہیں وہ آپ جاگ جائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم زندہ ہوں یا ہم مر جائیں، ہیں ہم اللہ کے پاس. ایک ہم اس وقت کہتے ہیں اللہ کے پاس چلا گیا جب بندہ مر جاتا، لیکن کیا جب ہم مرے نہیں آج ہم زندہ ہیں تو اللہ کے پاس ہیں کہ نہیں؟ بھی ہم اللہ کے پاس. تو بندہ اللہ کا کیسے بنتا ہے؟ پوری ذہن کی توجہ کے ساتھ قلب و جگر کی حاضری سے گفتگو سماعت فرمائیے. میں نے عرض کیا نا، تعلیم کی کمی نہیں ہے، فہم کی کمی ہے. لوگ بات سمجھتے نہیں. قیصر روم نے بیس بدل کے مدینے میں بندے بھیجے. قیصر روم نے بیس بدل کے جاسوسوں کے طور پر مدینے میں بندے بھیجے اور حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کا حکمران کیسے. وہ بیس بدل کے آئے، حضرت عمر کو بہت قریب سے دیکھا، واپس چلے گئے. بادشاہ نے پوچھا کیسا ہے؟ تو ہماری طرح وہ صفحے لکھنے والے نہیں تھے، سیانے لوگ تھے. دو چھوٹے سے جملے کے فرمایا لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے. حضرت عمر مسلمانوں کا امیر ایسا ہے، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ وہ کسی سے دھوکہ. تو بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اتر کے بیٹھ اور سر پکڑ لیا اور وہ ذرا کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین آسمانی وحی جو ہے وہ اس کی زندگی میں 100% زندہ ہے، اس لیے وہ دھوکہ نہیں دیتا. اور جو دھوکہ نہیں کھاتا وہ اس وحی کے علم کی برکت ہے کہ دین کامل کی وجہ سے اللہ نے اس کی عقل کامل کر دی ہے، وہ دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے دھوکہ دیتا بھی نہیں. تو آج کے مسلمان دھوکہ کیوں کھاتے ہیں اور دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ علم وحی سے ہم کٹے ہوئے. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ایک بات امیر معاشرے میں بڑا لوگوں کو پریشان کرتی ہے.
جب غلطی سے کوئی نعت خوان کہتا جی درود شریف پڑھ لے تو پھر دو ٹولیاں بن جاتی ہیں. ایک ٹولی کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, دوسری کہتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. یہ تو پتہ لگنا چاہیے کیا ڈرامہ ہے کہ نہیں لگنا چاہیے. بولو, بے شک ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے, پتہ لگے اس میں ڈرنے والی کون سی. درود پاک اس قرآن کے اندر آیا ہے, نص قطعی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بعض لوگ جاہل کہتا ہے اللہ درود پڑھتا ہے, یہ بعض نعتوں میں لفظ کہتے ہیں اللہ پڑھتا ہے, درود اللہ پڑھتا نہیں. اللہ درود پڑھے تو پھر اس کا مطلب ہے دو اللہ ہے, ایک اللہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تو درود نازل فرما. اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ درود پڑھتا نہیں. ہم کہتے ہیں اللہم صلی, تو کیا مطلب, اے اللہ تو صلاۃ اتار. اگر اللہ بھی درود پڑھے گا تو لازمی بات ہے اللہ بھی کہتا ہوگا اللہم صلی, تو پھر کسی اور اللہ کو اللہ کہتا ہوگا تو دو اللہ ہوئے. تو میں نے کہا نا نبوت کے علم سے واقفی نہیں ہے. غور سے میری باتیں سنو, بے شک کھڑے ہو جاؤ اور کہو پھر کہے یا یہ کہو نہ کہے, یہ آپ کو اختیار ہے. اگر حضور کو لوگ پتھر مار سکتے تو مجھے نہیں مار سکتے, اس میں کون سی بات. کوئی بات تو ہوتی ہے کہ لوگ نبی کو پتھر مارتے, ورنہ نبی میں کوئی کمی ہے کہ نبی کو پتھر مارے, بتاؤ. کوئی بات تو نظریے سے لگتی ہے کہ نبی کو لوگ پتھر مارتے. مجھے بتاؤ کوئی نبی کو پتھر مار سکتے؟ آپ بتاؤ ادھر اگر سلطان عبد القادر جیلانی آ جائیں, سلطان بہو آ جائیں, کسی کی مجالے کو پتھر مارے, وہی مارے گا کہ جس کو کچھ سمجھ کہ آؤٹ بات ہے. پھر یہ پیغمبر کا حوصلہ ہے کہ اس کے من میں بات اتار سکتا ہے کہ نہیں. تو قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے اللہ اپنا طرز عمل ذکر کرتا ہے. جتنی آیتیں اتری ہیں یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. ادھر اللہ اپنا اور فرشتوں کا طرز ذکر کرتا ہے, پھر کہتا ہے تم بھی کرو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ایک مسئلہ ہے, تو یہ درود تو قرآن مجید میں آیا ہے نا, یہ تو کسی مولوی صاحب نے نہیں لائے. جیسے نماز قرآن مجید میں آئی ہے اقیم الصلاۃ, تو نماز آنے کے بعد تو صحابہ کھڑے نہیں ہو گئے ہوں گے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا نا نماز اس طرح. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. تو یہ بڑے لوگ توجہ رکھیں, چھوٹوں کو چھوڑو. حضور علیہ السلام نے بتایا ہوگا نا نماز اس طرح پڑھنی کہ نہیں بتایا ہوگا, رکوع کیسے, سجدہ کیسے, ہاتھ کہاں رکھنے, بتایا نا. جہاد آ گیا, وجاہدوا فی سبیل اللہ, جہاد کرو. صحابہ نے تلواریں اٹھائی ہوں گی اور گھر والی بیویوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی کہ جہاد کا حکم. جہاد یہ تھا نہیں, حضور علیہ السلام نے ساتھ کر کے دکھایا, آؤ بدر میں چلتے ہیں, آؤ احد میں چلتے ہیں, حنین کا غزہ لڑا, 28 لڑائیاں لڑی اپنی زندگی میں, یہ جہاد ہے. دین ایسے ہی بنتا رہا نا, دین ایسے ہی بنتا. اب یہ آیت اتر گئی تو سنو, بخاری شریف میں آتا ہے صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے تو صحابہ نے جو الفاظ کہے وہ سنو. صحابہ نے کہا فَأَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَعَرَفْنَاهُ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو سلام ہے نا, سلام پڑھنا, فَأَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَعَرَفْنَاهُ, وہ تو ہم پہچانتے ہیں. فَكَيْفَ الصَّلَاةُ, صلاۃ کیسے پڑھے یہ ہمیں پتہ نہیں. صحابہ پوچھے دین یہ, فَأَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَعَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ, صلاۃ کیسے. اب میری بات غور سے سنو, میں کیا کہتا ہوں, مجھے بتاؤ سلام کیا آتا ہے آپ کو, بتاؤ, پڑھو ذرا سلام, بولو پڑھو, کوئی بات نہیں پڑھو, لوگوں سلام پڑھو نا, یہی تو بات ہے. کسی کو سلام آتا ہے, پڑھو یار. کوئی بزرگ بوڑھا جوان پڑھے, سلام پڑھے, آپ پڑھو, پڑھو. ارے بہت ناراض ہو یار, نہیں آپ نہیں, آپ پڑھو, کوئی بندہ پڑھو. دیکھو سلام کیا ہے, سناؤ نا, ہم کتنے دین سے دور ہیں. سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے, بولو, یہ سلام ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ سلام نہیں ہے. یہ سلام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تب صحابہ نے کہا کہ فَأَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَعَرَفْنَاهُ, سلام تو ہم جانتے ہیں, فَكَيْفَ الصَّلَاةُ, صلاۃ کیسے. آپ کا قصور نہیں ہے, میں قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے, آپ کا قصور نہیں ہے دین میں اختلاف, ہمارا قصور ہے. ہم آپ کو بتاتے نہیں ہیں. بتاتے کیوں ہیں, کیوں نہیں ہے,
ڈرتے ہیں یار یہ ماریں گے اٹھ کے. کیوں ماریں گے؟ خدا ہے. دین صحیح بتاؤ. کون پاگل ہے کہ اس کو کہو کہ یہ مسجد ہے اور کہے نہیں گرجا گھر ہے؟ اور کون بے وقوف ہوگا اس کو کہو یہ سپیکر ہے تو کہے نہیں یہ فریج ہے؟ اور کون ایسا مینٹل ہے اس کو کہو یہ قرآن ہے تو کہے نہیں یہ تورات ہے؟ ایسا پاگل کوئی ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم سارے عربی دان ہو کچھ بنا لو. جوانوں غور سے میری بات سنو, توجہ سے غور سے. تم عربی دان ہو بنا لو. نہیں, بخاری شریف گواہ پیغمبر نے کہا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. یہ اس آیت کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود خود پڑھ کے سنایا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی, جناب رسول اللہ ممبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کیا کہا؟ دوسری پہ چڑھے کیا کہا؟ تیسری پہ رکھا کیا کہا؟ صحابہ نے جب کچھ پوچھا نا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں نے کیوں آمین کہا؟ یہ بات سنی ہے نا. یا رسول اللہ بتا دیں. فرمایا پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو قدسیوں کا سردار دعا کر رہا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ بیچارہ رمضان کی قدر نہ کر سکے, اللہ اس کو تو رحمت سے محروم کر دے. تو اولین آخرین کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے. ایسے ہی دوسری پہ آمین اس لیے کہا کہ ایک ماں ہو یا ماں باپ دونوں ہو, اولاد ہٹی کٹی مستنڈی موجود ہو اور ماں باپ کی خدمت نہ کریں, وہ تڑپ کے مر جائے, ان کو اپنی رحمت سے دور فرما. تیسری پہ کیا رکھا تم بتا دو کہ جس کے سامنے بولو, سوچ کے کہو, لفظوں پہ نظر رکھو, جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ نہیں, جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ, پھر اب تم میری مخالفت کرتے ہو. ویسے تو تم ہمارے اوپر نظر رکھتے کہ محمد ہے کیا کہ نہیں کیا. حضرت کیا کہتے ہیں؟ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر. دیکھو دین سمجھو, ہم ضدی ہیں, ضدی دین کے معاملے میں ضدی ہیں, ورنہ ہم پانی کی طرح ہوا کی طرح چلتے رہتے ہیں. آپ ہمیں ایک دن بلا لو, نہ روٹی نہ پانی نہ پیٹرول نہ کوئی خرچہ نہ پنکھا نہ بیٹھک, توت کے نیچے پلاٹ کے نیچے کسی جگہ بٹھا کے ہمارے ساتھ بات کر لو. اگر ہم جھوٹے نکلے, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں جس شکل میں بگاڑ کے مجھے واپس بھیجو, تمہیں کوئی نہیں پوچھے. ضدی ہے دین کے بارے میں, خاموخ خاموخ. ایک مسئلہ دین کا واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا فائدہ رات ساری لمبی تقریریں کرنے کا؟ ایمان سمجھو کیا ہے, دین کیا ہے. ہمارا دین ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے. کہاں ہے مجھے بتاؤ, دین کہاں ہے؟ ساری دنیا کے کافر ہمیں مار رہے, ادھر تو ادھر. اب دیکھو مسجدیں ادھر سمانی سیری بنڈالا بمبر تو نہیں, آگے چلے جاؤ پونا, آگے پیچھے لوگ اعتکاف نہیں بیٹھے. مسجدیں ہیں, لوگ تراویح نہیں پڑھتے, کہتے صورتوں والی مسجد چاہیے. واہ. روٹیاں کہتے ہیں رمضان میں بڑھ جاتی ہیں, حلوے اور پکاؤ, روٹیاں اور پکاؤ, مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے, تراویح نہیں پڑھتا, یہ گھٹ جاتی ہے. سوچنے کی بات ہے. رزق بڑھ جاتا ہے, پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے, قدم بھی بڑھ جاتا ہے, دوڑ بھی بڑھ جاتی ہے, سوچ بھی بڑھ جاتی ہے, لیکن مسجد کون سی چاہیے؟ صورتوں والی. ہے کون؟ سنی. انا للہ و انا الیہ. اس لیے مسلمانوں, آپ کیا سمجھتے ہو کہ صحابہ کرام میں دین ویسے ہی آ گیا تھا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ, جب سعد رضی اللہ مسلمان ہو گئے, سعد بن ابی وقاص, تو ماں نے کہا نہ کھانا کھاؤں گی, نہ پانی پیوں گی, نہ سائے کے نیچے بیٹھوں گی, دھوپ میں بیٹھوں گی. دھرنا دے دی. واپس کافر ہو جا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر. بات غور سے سمجھا. سعد بن وقاص دوڑے حضور علیہ السلام کے پاس گئے,
اور جا کے کہا یا رسول اللہ میری ماں نے تو یہ کر دیا. ختم المرسلین کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ میں نہیں جانتا، اللہ ہی بتائے گا کیا کیا جائے. حضرت کہتے آج آپ کا مولوی تو فوراً دین نہیں بدل لیتا. حضرت موجود ہے، کہتے نہیں اس مسئلے کا ابھی حل نہیں اترا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ نے قرآن اتارا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی والدین کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں نہیں کرنی. اگر یہ آپ کو نافرمانی خدا رسول کی پہ کھڑا کرے پھر ماں باپ کی نہیں ماننی. ویسے ماں باپ کافر ہو ان کو اف بھی نہیں کرنا. اب سعد بن وقاص اٹھے اور جا کے ماں کو کہنے لگے ماں جی تم ایک ہو، تمہاری ایک جان ہے. میری ماں اگر تم ایک ہو تجھ میں 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے نکل جائیں برداشت کر لوں گا، نبی کا رستہ نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. یہ ہمارا دین ہے. یہ دین نہیں ہے کہ ہم حلال حرام کی تمیز. ادھر سنی وابی کا کوئی چکر نہیں ہے. سود کھانے میں سارے شیر ہیں، رشوت کھانے میں کوئی فرق نہیں. دوسرے کی زمین پر ٹریکٹر کی ہل مارنی ہو ادھر کوئی سنی وابی نہیں. کسی کی بچی کو بیعزت کرنا ہو تو ادھر کوئی سنی وابی کا مسئلہ نہیں. یہ نماز کے وقت ان کو دین یاد آتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ خواہ فضول باتیں میں آپ کو بتا دوں، کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اپنی جنت کو خواب میں نہ دیکھ لے گا. درود پاک سے کون منکر ہے یارو؟ امت کے علماء کا فیصلہ ہے جتنی عبادتیں ہیں اللہ سب رد کر دے، جہاد رد کر دے، حج رد کر دے، کچھ قبول نہ کرے. ایک واحد درود ہے جو اللہ رد نہیں کرتا. ایک واحد درود ہے جو اللہ. یہ سمجھو تو صحیح کون سا ہے، سمجھو تو صحیح کون سا. اس لیے دین کا سمجھنا علماء سے ہوگا، علماء سے، علماء حق جو حق کی بات ہوتی ہے. اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دین سمجھنے ہی نہیں چاہتے. اور دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ مثلا آپ لوگ نہ چاہو کہ میں تقریر کروں، میں پھر بھی تقریر کروں تو آپ کی کوئی وقت ہے؟ کبھی یہ بزرگ بنا بس کر، کبھی کر میں نہیں چھڑنا، کبھی یہ جوان کھڑا ہو، تو کوئی صورت ہے میرے تقریر کرنے کی؟ بولو. میں ساری مسجد مخالف ہو جائے میں بیان کر سکتا ہوں، کوئی دھکا مارے ادھر سے اتر. یہ بات عقل میں آتی ہے نا؟ تو لازمی بات ہے میں پھر سوچوں گا کہ یار یا تو تقریر ہی نہ کرو یا یہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرو، کیونکہ یہ آپ کی مسجد ہے، یہاں آپ کی چلتی ہے. تو کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری مسجد میں تمہاری چلتی ہے میں بس ہو سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ کی کائنات میں اللہ کی نہیں چلتی، جیسے چاہو ویسے کر لو. یہ کیا یہ جملے ہمارے معاشرے میں نہیں بولے جاتے ممبروں کے اوپر؟ کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر تو حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ مانا تو تب یہ بات کہنی پڑی نا. ایک پڑھی لکھی نیرو سرجن لڑکی کسی خاندان میں بیائی جائے لیکن سس اس کی ان پڑھ اجڑ ہو تو سسو نو کیا پتا میری نو دی کیا قدر ہے. وہ میڈم صاحبہ اپنے ہاسپٹل میں ہی ہوگی، اپنے عملے میں ہوگی، گھر تو بیچاری بے بس کیونکہ وہ نو ہے. دین کو سمجھو، دین کوئی نہیں بدل سکتا، دین نبی بھی نہیں بناتے، جو اللہ بتاتے ہیں وہ نبی بتاتے ہیں. یاد رکھیں. آپ قرآن مجید کا طرز انداز دیکھو تفسیر کا، میں چھوٹی سی جھلک پیش کرتا ہوں. دیکھو اللہ قرآن مجید میں سورۃ الکافرون میں کافروں کی مذمت بیان کرتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو تم جن کی عبادت کرو میں نبی نہیں عبادت کرتا. آخر تک کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا رستہ میرا اپنا رستہ. تو کافرون یہ بتاتی ہے کہ جب کافروں سے اس طرح مڈ بڈ ہو جائے، تم علیحدہ ہم علیحدہ، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ پھر تو میدان صاف ہو گیا ہوگا، حالات سدھر گئے ہوں گے، رائے رستے ہموار ہو گئے ہوں گے. تو آگے سورۃ نصر نازل فرما دی کہ واقعی جب رستے کھل جائیں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، دیکھو اللہ کی فتح آ جاتی ہے، لوگ جوک جگ جوڑ دین میں آ جاتے ہیں
اور امن و اطمینان دنیا میں قائم ہو جاتا ہے، تو فوراً ذہن میں آتا ہے جب دنیا میں امن و اطمینان قائم ہو گیا ہوگا تو واقعی کافر ذلیل ہو کے رسوا ہو گیا ہوگا اور اس کا زور مٹ گیا ہوگا، تو فوراً آگے تبت یدا آ جاتی ہے، اس میں ابو لہب کی مذمت ہوتی ہے کہ واقعی دیکھو اس کے تو ہاتھ پنجے ٹوٹ گئے اور اسلام غالب آ گیا، کافر زیرو ہو گیا۔ تو جب کافر زیرو ہو گیا تو لگتا ہے جب کفر کا روز راج ٹوٹ گیا تو ایک اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا ہوگا، تو فوراً آگے کل ہو اللہ آ جاتی ہے کہ دیکھ لو اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ تو جب ایک اللہ کا نام اوپر کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر فوراً فلک اور ناس آ جاتی ہے کہ اب دشمن تمہارے دب گئے، اندر اندر سے سازشی اٹھیں گے، اللہ کے ساتھ تم تعلق رکھنا، ان ظاہری دشمنوں کو اللہ کے کلمات پڑھ کے اپنے سے دور کرتے رہنا، تمہارا دین محفوظ رہے گا، تمہیں کوئی نہیں مٹا سکے۔ دین کو سمجھ، دین کے ساتھ مذاق نہ کر۔ دیکھو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم سب کی اولادیں ہیں، ہم بھی کسی کی اولادیں ہیں، کبھی کسی نے بچے بچی کے بال کٹاتے ہوئے سوتا ہو کہ یہاں بھی کوئی سنت ہے۔ سنت صرف کوئی یہ نمازوں کے ساتھ ہی جوڑی۔ مجھے بتاؤ یہ سب سے بڑا ظلم دین کے اوپر خطیبوں نے کیا ہے، خطیبوں نے دین کو بالکل ایک چھوٹی ساری ڈبی کے اندر بند کر دیا۔ حضور کی سیرت کبھی سنو ان سے، یہ سارے ڈرامے باز، حضرت کا چہرہ مبارک، حضرت اور بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک ان کی ذات، ہستی، حسن، جمال، ان کی وقت، وقار، اس کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ حضور کی سیرت پیدا ہونے سے مرنے تک، حکومتی نظام وہ بھی حضور کی سیرت ہے، عدالتی نظام وہ بھی حضور کی سیرت ہے، ہماری بیوروکریسی وہ بھی حضور کی سیرت ہے، ہماری مسجد میں نماز کیسے ہو وہ بھی حضور پاک کی سیرت ہے، ہم اذان کس طرح دیں اس میں بھی حضور پاک کی سیرت ہے، ہم نے لباس بنوایا کس طرح کا لباس ہو وہ بھی حضور کی سیرت ہے۔ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھتا، ایک ٹانگ بنڈالا، ایک سمانی چوک، اس سے پوچھو کہتے دیس میں آیا، تو یہ جو پینٹ چڑھائی ہے دیس میں نہیں آیا، صاف لباس پہنو، یہ دیس میں نہیں آیا، مسلمانوں والا لباس پہنو۔ قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہ کتاب امام تھی اور رحمت تھی، اور تمام کتابوں کی سردار تو قرآن ہے، تو قرآن تو بطریق اولا امام ہے۔ اس لیے ہمارے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کتاب امام ہے، اس کو مقتدی نہ بناؤ، امام قرات کرے گا مقتدی نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن امام ہے، اس کو امام پڑھے تو امام رہے گا، پیچھے مقتدی پڑھے تو کتاب مقتدی بن جائے گی۔ اس لیے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ادرکت 60 بدریا کلهم یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام، میں 60 بدری صحابہ سے خود ملا ہوں، سارے کہتے تھے کہ امام کے پیچھے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھنی۔ یہ مسئلے کون سمجھائے؟ ادھر ہم نہیں گئے۔ اب مجھے بتاؤ خواہ مخواہ شور مچانے سے اللہ کو کوئی دبا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی نیتیں صاف کرنی ہے، ہمیں اپنی نیتیں صاف۔ ہماری مسجدیں اتنی ہم نے خوبصورت بنا دی، آباد نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کہے میں سنی ہوں، اس کی مرضی۔ دیکھو یار ہمارے ملک میں کیا حالت ہے، پرسوں ایک رنڈی مسٹنڈی وہ کیا دعویٰ کر رہی تھی فیصل آباد میں، ہم کیسے مسلم؟ اس ملک و ملت میں اسلام سے وفاداری کا شوق ہی نہیں ہے۔ ملک بھر میں سپیکر بند ہے کہ اوپن تقریر نہیں ہو سکتی، تو ان ذلیلوں اور ظالموں کے چینل کوئی نہیں بند کرتا۔ کل رات آپ کو پتہ ہے کسی نے سرائے عالمگیر میں نبوت کا دعویٰ کیا، پتہ چلے آپ کو؟ کل رات سرائے عالمگیر میں کسی نے کہا ہے، مسجد میں جوتوں سمیت چلا گیا اور کہتا ہے میں محمد ہوں۔ ارے یہ سنی بیٹھے، اور سنی سے پوچھو تم سنی کیسے ہو؟ اپنے دین سے واقفی، اپنے اسلام سے واقفی، اپنے بچوں کے لباس کپڑے۔ دیکھو میں ایک گزارش کرتا ہوں، ننگے سر نماز نہ پڑھو۔ اور پھر ایک ہمارے لوگوں میں ایک عجیب فضا ہے، لوگ کہتے ہیں جی انسلٹ ہوگی، جی سامنے کہہ دیے۔ نہیں، کوئی انسلٹ نہیں، تانا تھوڑا مارا ہے آپ کو، گالی تھوڑا دی ہے آپ کو، کوئی آپ کو نعوذ باللہ غیر مسلم تھوڑا جانا ہے۔ فتاوی شام میں لکھا ہے
کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے بعض اوقات بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی قدر نہیں۔ اب آئندہ سے اہتمام کرو، آئندہ سے اہتمام کرو، یہ سنت ہے، طریقہ کا۔ سہولت نہیں ہے، کبھی آپ کے پاس چیز نہیں ہے، عذر ہے، علیحدہ بات۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے تارک الصلاۃ ملعون، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چھوڑنے والا ملعون ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز، اہتمام کرو ان چیزوں کا۔ مجھے بتاؤ کس طرح سے ہم سنی بنیں گے؟ ہم اپنی زندگی میں کتنے واہیات ہو چکے ہیں اور ہم کتنے بے لگام ہو چکے ہیں۔ آج دن کو میں ایک مسجد میں بیٹھا، لڑکے آئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن ان کے رکوع سجدے صحیح نہیں ہے۔ پھر میں ان کے ساتھ بیٹھا، 2-4 میں نے باتیں کی ان کے ساتھ۔ میں نے کہا دیکھو، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب کتاب اللباس، اس میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، غور سے سنو، غور سے۔ اس نے آ کے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آ کے حضور علیہ السلام کو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعد صلاتک والوضوء جمیعا، دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی۔ غور سے سنو، ہماری طرح ہوتا ہے جاؤ ہو گئی ہے، وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر سلام کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعد صلاتک والوضوء جمیعا، پھر وضو کرو، پھر نماز پڑھو۔ دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سلام کیا۔ حضرت نے کہا اعد صلاتک والوضوء جمیعا، پھر وضو کرو، نماز 3 دفعہ پڑھائی۔ چوتھی دفعہ جب گئے تو کہا یا رسول اللہ میری بس، میں یہی نماز جانتا ہوں، میری کیا غلطی ہے، اصلاح فرمائے۔ سنو جواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد صلیت، نماز تو پڑھ چکا، ولیکن مسبل الازار، آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةَ مُسْبِلٍ الْإِزَارِ، جس مرد کی نماز میں شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ سنو، یہ لوگ اس کو اپنی پہچان سمجھتے ہیں کہ ہماری پہچان ہے کہ شلوار نیچے ہو۔ ایک صحابی کی شلوار کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، یہاں لائے اور کہا لا حق للازار الی اسفل الکعبین، شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کوئی حق نہیں ہے۔ امام بخاری نے نقل کیا، ایک آدمی اپنا تہمت لٹکا کے رکھتا تھا، صحابہ اس کو منع کرتے تھے کہ یہ خلاف سنت ہے، اوپر رکھو، نہیں باز آتا تھا۔ بخاری شریف میں نقل امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا، ایک دن جا رہا تھا، زمین پھٹی، اندر دنس گیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں حتی یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک مسلسل زمین میں اترتا چلا جائے۔ یہ اطاعت رسول۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں اطاعت رسول بتا رہا ہوں یا اطاعت رسول سے نکال رہا ہوں؟ غلامی رسول کیا ہے؟ ہمارا دید بیند، چلن پھرن، برتن بندن، کھانا پینا، دشمن سے بھی جفا ناجائز نہ ہو، جفا ناجائز نہ ہو۔ یہ مسلمان ہے۔ دشمن ہے، ہاتھ آ گیا تو دشمن سے بھی جفا ناجائز نہ، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے کہ ہم ضدی، انادی، باغی، بغضی، مفت کے خامخ، ایسا مت کرو۔ ہم نے اپنے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، یاد رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے خود، امامت خود فرماتے۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے اور سورۃ الصافات کی تلاوت کرتے۔ کوئی کھڑا ہوگا پیچھے؟ 23ویں سپارے میں سورہ یاسین کے بعد سورۃ الصافات ہے، کون سنے گا مغرب میں؟ یہاں تو سال بعد تراویح نہیں پڑھتے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں کبھی اعراف پڑھتے، کبھی مرسلات پڑھتے۔ اور بخاری میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کرتے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی نے جب اپنی آخری زندگی بیماری زور کر کے آخری جو مغرب کی نماز پڑھائی تو مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں آج کے بعد ایسی تلاوت کسی سے نہیں سنوں گی۔ مسلمانوں ایسے مت، دین کے ساتھ ٹھٹھا مت۔ ہمارے نبی محترم، اولین اور آخرین کے سردار، کائنات کا خلاصہ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، اللہ کے محبوب اور لاڈلے، جن کی ایک ایک ادا اللہ کی رحمت کی ضمانت، جن کی ایک ایک مہک
اور جن کا ایک ایک جمال اللہ کے فضل و احسان کی بڑی چادر، اور جن کی ایک ایک دعا امت کا آسرا اور سہارا، جن کا وجود مسعود آج بھی اپنے روضہ اطہر کے اندر اپنی روح اور جسم کے ساتھ پوری طرح سلامت، جو آج بھی اپنی قبر شریف کے اندر لوگوں کا درود و سلام سنے، جن پر آج بھی اپنے امتیوں کا درود و سلام پہنچایا جائے، جن کے ساتھ آج بھی میرے اور آپ کے ایمان کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اگر نہ جڑا ہوا ہو تو میں اور آپ ایمان پر، کلمے پر ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ نبی محترم اور مکرم، اولین اور آخرین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ہے کہ جس طرح وہ ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے ہم اس طرح کھڑے رہے۔ یاد رکھیں، بہت بدبختی ہوگی کہ ہم اپنی زندگیوں سے دین نکال دیں اور ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھیں۔ اپنی کمائی کو پاک کرنا ہے، یاد رکھیں۔ اپنے بینک کے اکاؤنٹ بدلنے ہیں اگر وہ سود والے ہیں تو یاد رکھیں۔ سال سارا روزے ہوں، سال سارا ایک بندہ روزہ رکھے اور پورا سال رات تراویحاں پڑھے، لیکن کمائی حرام کی ہے، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جتنے مرضی ختم پڑھا لو، جتنی مرضی دعائیں کرا لو، فرشتے قرآن پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرائے، جبرائیل امین آمین کہیں، لیکن رزق روزی حلال کی نہ ہو، اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ میں بتا دوں، مسلمان بننا پڑے گا۔ تب مسلمان ایک آدمی اٹھ کے کہتا تھا حضرت عمر کو کہ سامنے 60,000 کا لشکر ہے، میں اکیلے تلوار لے کے جاؤں۔ کیا تھا اس کے پاس؟ ایمان تھا، ایمان۔ آج ہمارے پاس ایمان کہاں ہے؟ کدھر ہے ایمان ہمارا؟ یہ فتنوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھو گے، دنیا داروں کی بات نہیں کرتا ہوں، پڑھے لکھے جن کو آج تم بڑے خطیب سمجھتے ہو، بڑا پڑھا لکھا، ان کے منہ سے کفر سنو گے، کیونکہ ایمان ادھر اندر تو نہیں ہے، زبان پہ ویسے ٹاٹ ہے اور تو کچھ نہیں۔ اندر کی ہستی بنجر ہے، اندر دل میں وہ بات اتری نہیں ہے جس بات کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے، وہ دل کے اندر اتری نہیں ہے۔ اگر وہ دل کے اندر اتر جاتی تو اللہ کی قسم ہمارا مزاج، ہمارا انداز کچھ اور ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس وقت اللہ نے بتا دیا کہ مکہ فتح ہونے کو ہے اور اطلاع ہو گئی ہے۔ باوجود اس کے اللہ کے نبی نے 2 سال انتظار کیا، 8 ہجری کو مکے کی طرف سفر کیا، لیکن جب مکے کی طرف سفر کیا تو مدینے کے لوگوں نے کہا آپ اس طرح سے اکیلے مت جائیے گا، راستے کے اندر دشمن لوگ ہیں، ڈاکو لوگ ہیں، آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ جنگ جوؤں کا ایک لشکر جو بہادر جری جوان ہے، ان کی ایک سپاہ تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ تمہارے دفاع کے لیے جائے گی۔ اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا، وہ سپاہی ساتھ چلنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کی تعداد 20 تک تھی۔ جب وہ چلنے لگے، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو عربوں کے مزاج کا پتہ ہے، ان کے لشکر اور جتھے جب جاتے ہیں ان کے ساتھ طبلہ سارانگی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بین اور باجے ہوتے ہیں، ہم تو اس طرح آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میرے نبی نے کہا ہاں ہاں میں عربوں کے مزاج کو سمجھتا ہوں، تمہاری اس روایت کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن مجھ سے اتنا دور پیچھے چلنا کہ تم طبلہ سارانگی بجاؤ اور مجھ محمد کے کانوں کے اندر اس کی آواز بالکل نہ پڑے۔ سوچ سکتے ہو، رستہ پر خطر ہے، یہ دفاع کار جا رہے ہیں، لیکن کہتے کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن اپنے عرب کے مزاج کے مطابق طبلہ سارنگ۔ میرے نبی نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ضرورت، نہ بڑے طریقے سے، نبوت ہے نا، بڑے طریقے سے بات کہا، مجھ سے اتنا دور پیچھے آؤ کہ تم طبلے ضرور بچاؤ لیکن میرے کانوں میں اس کی آواز نہ پڑے۔ سمجھدار تھے، سمجھ کے کہنے لگے پھر ہمارا حفاظت کا دستہ ہونے کا مطلب کیا ہوا، سب کچھ پھینک دیا اور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بین بینڈ آگے، اس لیے صحابہ میں کوئی بین بینڈ والا نہیں تھا، کوئی ناچ تاچ والا نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ جب ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں اس وقت سنی مرد ہوتے ہیں، اور میں اس مولوی صاحب پر حیران ہوتا ہوں جو 50-60 گاڑیوں کی لائن میں 70 اپنا پکڑا ہوا 60 ماڈل اور رجسٹر بغل کے نیچے دیا ہوا،
کنجروں کے درمیان جا رہے. حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ نکاح پڑھا رہا ہے. وہ تیرا بیڑا غرق. کیا بھائی یہ کوئی نکاح ہے؟ آج تک میرے پاس نکاح رجسٹر نہیں ہے. کیوں؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. لوگ لے جاتے ہیں, پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں, کیا کریں کیا کریں. حضور نے صبر کیا تھا. سارا حضور پر الزام ہے. حضور نے کہاں صبر کیا؟ حضور نے اپنی ذات کے لیے صبر کیا. حضور کو پتھر مارے صبر کیا. حضور کو جادوگر کہا صبر کیا. حضور کے دین پر آن چاہیے تو صبر تو نہیں کیا. حضرت نے کہا مجھ سے پیچھے رہو پیچھے رہو. پھر نکاح کے اندر ایک گمراہی ہے. وہ کیا؟ یہ بھی اب سنت کی بات ہے نا. سنو, مولوی صاحب رجسٹر اٹھائے گا اور لڑکی کے پاس جائے گا, تجھے قبول ہے؟ لڑکی اگر کوئی غیرتی ہو تو کھچ کے چماٹ مارے کہ تو ماما لگتا ہے میرا. اس کا کیا کام ہے؟ قسم ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں نے تمہارے اسی سمانی کے دائیں بائیں میں بڑا عرصہ پہلے ایک نکاح پڑھا ہے. مسجد میں نکاح ہو گیا, ادھر بڈھیوں کو مبارک پہنچی, گھر میں نکاح ہو گیا. مائیاں مجھے گالیاں دینے لگی, اے کتوں ہے؟ نہیں ہویا, کڑی کل نہیں آیا. نکاح دوبارہ ہوا. انہوں نے اور بندہ بلایا, کہنے لگے اے ایسی منڈے ہی نہیں. کیسے بے حیا لوگ. لڑکی کے پاس جائے گا لڑکی کا والد, بھائی, ماموں, چاچو, ماں چلی جائے, وہ اجازت لے کے آئے. مولوی صاحب کیا لگتا ہے؟ لیکن بے دین معاشرہ, دین سے غافل معاشرہ. یہ پھر ان کو بتاتے تم ہمارے بیعت ہو جاؤ, نمازیں معاف, جیسے مرضی کرو, تم ہمیں جب گندم کاٹو اتنے من دانے دے دو, ہم پل صراط سے پار چڑھائیں گے. شیطان کے بچے. دیکھو کیا ڈر. اور مجھے بتاؤ, حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ بولو بولو. اور سجدے میں کیا کہتے تھے؟ سبحان ربی ال. کیا مطلب؟ کہ پاک ہے وہ رب جو کیا ہے سب سے. تو پیغمبر بھی کس کو رب کہہ رہا ہے؟ پھر مجھے بتاؤ, اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے؟ ظاہر پڑھتے تھے نا. تو قرآن پڑھتے تھے تو پہلے کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ. تو اعوذ باللہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے نا؟ میں کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں. شیطان مردود کس کے پاس مانگتا ہوں؟ اللہ کے پاس. تو پتہ چلا کہ شیطان اتنی بڑی طاقت ہے کہ ختم المرسلین بھی اللہ سے اس کی کیا کرتا ہے؟ بولو پناہ مانگتا. عبد القادر جیلانی قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ سلطان بہو پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تو کیا ہے یہ دین کیا سکھا رہے ہیں؟ اسلام کیا سکھا رہے ہیں؟ پیغمبر بھی اللہ کی پناہ. ایک بندہ تم سے قبر کی مٹی چٹواتا ہے, ایک تمہیں خدا کا در اقدس دکھاتا ہے. مت ماری گئی ہے, سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. پہلی وہی اتری تو کیا وہی اتری؟ سورۃ الرحمن نہیں اتری, سورۃ اقرا اتری. کیوں اتری؟ علماء کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے سردار حضرت آدم, عرب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, روم کے سردار صہیب, فارس کے سردار سلمان, حبشہ کے سردار بلال, اور وادیوں کی سردار بیت المقدس کی وادی, شہروں کا سردار مکہ, 150 صحیفے 4 کتابوں کا سردار قرآن, قرآن کی سردار سورۃ بقرہ, سورۃ بقرہ کی سردار آیت الکرسی, تمام اونٹنیوں کی سردار صالح علیہ السلام کی اونٹنی, تمام گھوڑوں کا سردار ہے وہ براق جس پہ پیغمبر بیٹھ کے معراج پہ گئے, تمام انگوٹھیوں کی سردار ہے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی, تمام کنووں کا سردار ہے چاہے زمزم کا کنواں, تمام لاٹھیوں کی سردار ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, اور تمام مہینوں کا سردار ہے رمضان کا مہینہ. یہ تو چلو ایک بیچ میں بات آ گئی. تو مجھے بتاؤ کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو اللہ سے پناہ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ اب پہلی وہی کیا؟ اقرا. اقرا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اقرا امر حاضر معلوم. اقرا لتقرا. اقرا کا ترجمہ کیا ہے؟ تو پڑھ. کوئی بڑا کسی کو کہتے نا تو پڑھ, چھوٹا تو نہیں کہتا. اللہ نے کہا کہ جاؤ یہ میرے پیغمبر ہیں ان سے کہو اقرا پڑھ. بسمی ربک, کس کے نام کے ساتھ؟ اپنے رب کے.
نام کے ساتھ۔ اور آگے اپنی صفت فرمائی، الذی رب وہ ہے خلقہ جو کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے۔ اقرا، غور سے سنو، اقرا آپ پڑھیے، بسمی ساتھ نام، اصل میں یوں ہے اقرا باسمی، یہ جو حمزہ درمیان میں اس کو حمزہ وصلی کہتے، یہ با کی وجہ سے گر گئی تو باسمی سے ہو گیا بسمی۔ ربی کا یہ مضاف الیہ سارا بن رہا ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، خلق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اقرا آپ پڑھیے بسم ربی کا، کس کے نام کے ساتھ؟ اپنے رب کے۔ الذی وہ رب، خلق جس کی کیا صفت ہے؟ پیدا کرے۔ تو پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ پیران پیر کو کس نے پیدا کیا؟ بولو۔ سلطان باؤ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پیدا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب وہ دعا ہوئی تو بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، حضور علیہ السلام کے الفاظ ہے انا ثمرۃ، میں نتیجہ ہوں، دعوت ابی ابراہیم، وہ جو میرے باپ ابراہیم نے کعبہ بنا کے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، میں اس دعا کا نتیجہ محمد پیدا ہو۔ تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پیدا کرتا، کوئی بابا کوئی لالا پیدا، اللہ پیدا۔ یہ تو عقیدہ ہے مسلمانوں، یہ تو توحید ہے۔ توحید کس کو کہتے ہو؟ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اس میں کیا شک؟ پیرانی طریقت کو پیدا کرنے والا اللہ، سلطان بہو رحمت اللہ کو بزرگی دینے والا اللہ، پیران پیر کو عظمت دینے والا اللہ، وہ ہمارے سر کے تاج بزرگ، ہم ان کی جتیاں، ان کے ساتھ لگی خاک، خاک کے ساتھ خاک، ہماری پگڑیاں اور شملے اس برابر نہیں، آج وہ اگر آ جائیں تو ہم ان کی جتیاں بھی اٹھانے میں شامل ہو جائیں تو پھر بھی ہماری قسمت، لیکن خدائی خدا کے پاس ہے، کسی نبی یا ولی کے پاس ہے۔ سمجھو اس بات کو مسلمان، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے یار، ایک اللہ کو اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدر کا واقعہ یاد نہیں ہے جب صبح لڑائی ہونی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کہتے ہیں اس طرح چادر تھی اوپر بڑی، رات بھر دعا میں کھڑے رہے، صبح یہ حال تھا اور چادر کملی نیچے گر گئی اور دعا کر رہے تھے یا اللہ چند لوگ لے کے آئے ہوں، اگر یہ آج مٹ گئے قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ جب اللہ کے سامنے رات کو بیٹھتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ، پھر ان کے کھلڑے خدا کے خوف سے تہجد کے پیر میں ایسے کانپتے ہیں جیسے کھڑکیوں کے پردے ہوا سے ہلتے ہیں، اتنے رب سے ڈرتے ہیں۔ لیکن صبح اشداء علی الکفار، جب کافروں کے سامنے آتے ہیں ایسے فولادی ہوتے ہیں کہ کوئی دشمن کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ مانتے ہیں۔ تب نماز کا مزہ آئے گا جب اللہ کا تعارف ہوگا، اللہ کا ہی پتہ۔ دیکھو اس لیے ایک علمی بات بتاؤں آپ کو، قرآن مجید میں اللہ نے زانی، بدکار اور مشرک کا ذکر اکٹھے کیا ہے۔ زانی، بدکار اور مشرک کا ذکر کیوں؟ اس کو خدا کا پتہ نہیں، اس کو قسم کا پتہ نہیں۔ عقیدہ، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عقد کہتے ہیں نا، فلاں بچے بچی کا عقد ہو گیا جی، یہ عقد عربی میں گرا کو کہتے ہیں، گنڈ۔ تو جب کسی کا کسی سے نکاح ہو جائے تو اب اس کا رشتہ اسی سے ہی ہے یا کسی اور سے بھی ہے؟ تو عقیدے کو بھی عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ ابو جال تیرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اپنا عقیدہ لات منات بتوں سے توڑ، جس طرح صدیق اکبر نے اپنا عقیدہ اللہ سے جوڑا تو بھی جوڑ، تب عقیدہ بنے گا۔ حضرت عمر اپنا عقیدہ ٹوٹا، اللہ کے ساتھ جوڑ لیا۔ حضرت عمر پہلے بھی تو مکے میں رہتے تھے، سارا زور لگا کے دیکھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر نہیں کر سکے، لیکن اسی عمر کا عقیدہ جب اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو سارے مکے کے کافر اس کے نام سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ طاقت کس چیز کی ہے؟ اللہ کی۔ عمر وہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر ایسے جا رہے تھے جنگل میں تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم بڑے گمراہ ذلیل گٹیا لوگ تھے، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلام،
پھر اللہ نے اسلام دے کے ہمیں عزت دی. فمہما نطلب العزت بدون الاسلام، اب جو ہم میں اسلام سے علاوہ کہیں عزت تلاش کرے اذلنا اللہ، اللہ اس کو ذلیل کر دے. اللہ کی پہچان پیدا کر، اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان ہوگی کام سیدھا ہوگا. آپ روٹی کھاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بھول جاؤ تو کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ اولہ وآخرہ. نام کس کا ہے؟ اللہ کا. کھانا کھا چکتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ. تعریف کس کی؟ الذی، وہ اللہ. اطعمنا، جس نے ہمیں کیا کیا؟ کھلایا. اطعما، یہ باب افعال ماضی کا واحد مذکر ہے، واحد مذکر. اطعما، جس نے ہمیں کیا کیا؟ کھلایا. کھلایا تو نہیں، میں نے خود کھایا، لیکن اگر وہ نہ کھلاتا تو میں کھا سکتا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ جب بندہ روٹی کھاتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کی یہاں اندر حلق میں ڈیوٹی لگاتا ہے. جب وہ لقمہ اتارتا ہے تو فرشتہ سانس کے رستے کو بند کر لیتا ہے، ورنہ لقمہ ادھر چلا جائے تو وہ خوراک کی نالی سے اتر کے نیچے جاتا ہے. تب مطلب ہوا اطعمنا، کس نے کھلایا؟ اللہ. وسقانا، اور اس نے پلایا. وجعلنا من المسلمین، اور مجھے سیدھے رستے پہ اسی نے رکھا ہوا ہے. رات کو جب سو جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ دعا پڑھتے ہو نا؟ کیا پڑھتے ہو؟ پڑھو ذرا. اور جب اٹھ جاتے ہو الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کی تعریف جس نے ہمیں احیا، زندہ کیا. ہم تو مر چکے تھے، تو زندہ کون کرتا ہے؟ اے بات سنو، زندہ کون کرتا ہے؟ بعد ما اماتنا، بعد اس کے تو ہم تو رات کو مر گئے تھے. وإلیہ النشور، اور ایک دن مر کے ہم نے کدھر جانا ہے؟ اسی کے پاس. تو میری بات کوئی قریب قریب پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ یاد رکھنا سب نبیوں کا رشتہ ایک، وہ کیا؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کرانا. ہمارے لیے حرف آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہمارے لیے آخری اور پہلی سیڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. سنو سنو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دو تو کائنات تو کچھ بھی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ رہے تو کائنات تو کچھ نہیں ہے. 1,24,000 پیغمبر بھی نہ ہوتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے. اسی طرح سن لو، 1,24,000 صحابہ میں اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی 4 کو نکال دو تو اسلام مٹ گیا. یہ یاد رکھو، اسلام مٹ گیا. اسلام ان 4 کے ساتھ باقی ہے کیونکہ یہ 4 پیغمبر کے ساتھ جڑے رہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اسلام اس چیز کا نام. ہماری شان و شوکت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے کے اندر ہے. آج مسلمان کسی کو کھڑا کرو کہ اپنی زندگی کا طریقہ بتاؤ، کہ تم پانی کیسے پیتے ہو، تم مہندی کیسے لگاتے ہو، تم سرما کیسے لگاتے ہو، تم مہمان نوازی کیسے کرتے ہو، مہمان کے ہاتھ کس طریقے سے دھلاتے ہو، مہمان کو وصول کیسے کرتے ہو، رخصت کیسے کرتے ہو. کوئی بتا سکتے؟ پتہ ہی نہیں، ہم نے یہ سنا ہی نہیں. ہم نے صرف یہ سنا ہے جس طرح کرو خیر ہے. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے پاس سوال آیا کہ عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان تینوں میں افضل کون ہے؟ غور سے سنو، غور سے. عمر بن عبدالعزیز، اویس کرنی اور امیر معاویہ، ان میں افضل کون ہے؟ اگر تو مرزا علی انجینئر ہوتا، وہ تو ذلیل کا بچہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ باغی تھا. ہمارے یہ نوجوان مرزا علی انجینئر کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. وہ تمہارا جنازہ دین بگاڑ رہا ہے، یاد رکھ. لیکن افسوس، علم والے تھے. سنو کیا جواب دیا. فرمانے لگے والذی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں عبداللہ بن مبارک کی جان ہے، لغبار الذی داخل فی انف فارس معاویہ بن ابی سفیان افضل من عمر بن عبدالعزیز و اویس الکرنی. فرمایا اور سنو لوگو،
تم یہ پوچھتے ہو کہ امیر معاویہ سے اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز کیا افضل ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی گئی پیغمبر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز اور اویس کرنی سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ امیر معاویہ صحابی ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ بات سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ امیر معاویہ کا مقام کیوں زیادہ ہے؟ کہ امیر معاویہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ رشتہ مضبوط۔ ویسے ہا ہو پہ نہ دوڑو، ہا ہو پہ نہ دوڑو۔ وہ جو ایک بات مشہور ہے، کتا کان لے گیا، رچ پاڑی سے پار چلا گیا، ادھر جا کے پتہ چلا کہ کتا کان لے گیا تھا کہ مجھے کئی کتے اٹھا کے پار لے گئے۔ ایسے نہ کرو، اپنے دین کی خبر گیری حاصل کرو، اپنے دین کو ایسے آزاد نہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی اگر کسی نے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کو اگر کوئی جتڑی کہے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو کافر کر کے مارے۔ ہاں، چاہے جائے کہ وہ سنت کے مقابلے میں کہے کہ خیر یہ جی کوئی نہیں، اس طرح کر لو تو خیر ہے، تو وہ تو گویا کہ پیغمبر کے ایک زندگی کے طریقے کو مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مٹاتے ہیں۔ ہم تو حضرت کے طریقوں کو زندہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مساجد میں قرآن پاک تراویوں میں بڑی لہر سے، بڑی جھوم سے، بڑے ولولے سے، اور الحمدللہ جہاں مرضی چلے جاؤ، ہماری کوئی ایک مسجد بھی تمہیں ایسی نہیں ملے گی جس میں صورتیں ہوں۔ الحمدللہ قرآن ہوگا، اور پھر قرآن بھی ایسا نہیں ہوگا اللہ اکبر، ایسے نہیں، پورا قرآن سمجھ آئے گا قاری کیا پڑھ رہا ہے، رگڑا مگڑا نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، باتیں کرنی آسان ہے، میدان سجانا مشکل ہے، یاد رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو ضرور منور فرمائے گا، اور ہمیں اللہ بے ہدایتی اور گمراہی سے بچائے گا۔ ہزار سلام ہو آمنہ کے لال پر، اور بے حد و بے حساب رحمت اور نور نازل کرے اللہ اپنے پیغمبر کے مبارک روزے پر، اور ان کی نسبتوں کا فیض اللہ قیامت تک سب انسانوں کو اور ہمیں بھی مقدر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔